أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ کسی قوم کے اندر جب گمراہی پھیلتی ہے، بدعقیدگی پھیلتی ہے، اعمال بگاڑ کی طرف چلتے ہیں تو اس کے پیچھے دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، یا آپ یوں کہیں کہ کسی بھی قوم کے اندر بڑی تعداد اور اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو مذہبی تعلیم سے آشنا نہیں ہوتے۔ مذہبی تعلیم ان کے پاس یا تو سرے سے نہیں ہوتی یا پھر کم ہوتی ہے، اور وہ اپنی تعلیم میں، اپنے مذہب کی معلومات میں دوسروں پر نربھر کرتے ہیں، دوسروں پر موقوف رہتے ہیں۔ جب دوسروں پر موقوف رہتے ہیں تو یہ دوسرے کبھی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مذہب کے متعلق دیانتدار ہوتے ہیں، امانت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ جو حق ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور کبھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر امانت داری اور دیانتداری نہیں ہوتی، کبھی مذہبی تعلیم خود کے پاس مضبوط نہیں ہوتی، تو پھر وہ عوام کو اپنے ارد گرد جمع رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے مزاج کو پڑھ کر کے ان کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ تو عوام ایسے لوگوں کے پیچھے بھی چلتی ہے اور حق پرست علماء کے پیچھے بھی چلتی ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو جاتی ہے جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علماء ہیں، سہولت پسندی خود کے مزاج میں ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ علماء ہیں اور دین کے نام پر یہ چیز ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارا فائدہ اس میں ہے اور یہی شریعت کی ہے تو ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے۔ وہ دوسرا عالم جو یہ باتیں بتا رہا ہے اس کی بات کہاں تک صحیح ہے، وہ تو بڑے مشکل احکام بتاتا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں۔ مثلا ایک عالم کے پاس آپ جائیں اور جا کر کے بتائیں کہ میرے گھر کے اندر الجھنیں ہیں، ٹینشن ہیں، بیماریاں ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، یہ پریشانی کبھی آ جاتی ہے، کبھی اس معاملے میں پھنس جاتا ہوں۔ وہ عالم آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ تو ایسے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ دوسروں کے حقوق کھا رہے ہیں، بہنوں کے حقوق آپ نے کھائے ہوئے ہیں، بھائیوں کے حقوق آپ نے کھائے ہوئے ہیں، والدین کے ساتھ آپ کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، پڑوسیوں کو آپ ستاتے ہیں، رشتہ دار آپ سے پریشان ہیں۔ یہ سارے معاملات جب آپ کے انہوں نے سنے تو انہوں نے سمجھایا کہ ان معاملات کو صحیح کرو۔ جب آپ بہنوں کا دل دکھائے، بھائیوں کا دل دکھائے، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا دل دکھائے، تو کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مطمئن رہیں گے؟ سکون تو خراب ہوگا۔ تو ایک عالم کے پاس میں آپ گئے، اس نے جاتے ہی آپ کو یہ باتیں سمجھائی، اس نے بتایا بھائی کے ساتھ جو معاملات خراب ہوئے ان کو صحیح کرو، اس کا حق ادا کرو، اس سے معافی مانگو، والدین کو جو ستایا ہے ان سے معافی مانگو، اگر دنیا میں نہیں ہے اللہ سے مغفرت طلب کرو کہ اے اللہ تو انہیں خوش کر دے۔ یہ کام جب آپ کو کرنے کے لیے کہا جائے گا مشکل ہے، آپ کا دل بھاگنے کی کوشش کرے گا اور آپ جائیں گے کسی دوسری جگہ پر، وہاں جاتے ہی پتہ چلا کہ فلاں وظیفہ کر لو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اتنے ہزار مرتبہ فلاں کام آپ کو رات کو 2 بجے کرنا ہے اٹھ کر، اب آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ ہی تو کرنا ہے، یا 3 راتوں کو ہی تو کرنا ہے، یا 40 راتوں کو کرنا ہے، تنہائی میں کرنا ہے، آپ 2 بجے اٹھیں گے۔ وہ جو دوسروں کے حقوق آپ نے کھائے ہیں انہیں ادا کرتے ہوئے زور آ رہا ہے، یہ والا معاملہ ایک آدھ مرتبہ کے وظیفے کا آپ کو آسان لگے گا اور آپ کہیں گے کہ یہ بھی تو عالم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے مسائل میں پھنستے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل آپ کا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو حقوق مارے ہیں وہ اگر ادا نہیں کریں گے تو مسائل پھنسیں گے ہی۔
وہ ایسے شارٹ کٹ سے حل نہیں ہونے والے ہیں، لیکن دل میں جو ایک فطری طور پر ایک لالچ گھر کر جاتا ہے، اس لالچ کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ کو وظائف میں الجھائیں گے، آپ کو سہولت کی راہیں دکھائیں گے، جو چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے کہ یہ دین ہونی چاہیے، ان کو گھما پھرا کر کے دین بنانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کی خوشنودی بھی حاصل کریں گے۔ آپ بدلے میں جو نذرانے ہدایہ تحائف ان کو دیتے ہیں وہ بھی لے کر کے جیب میں رکھیں گے۔ تو ایک راستہ یہ ہوا ان لوگوں کا جو اس طرح کے علماء سمجھے جانے والے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور ایک وہ علماء ہو گئے جو اس طرح سے لوگوں کو بہلاتے پھسلاتے ہیں۔ جب کسی بھی قوم کے اندر اس طرح کے علماء کی اکثریت ہو جائے، ان کو توجہ حاصل ہو جائے، تو قوم کے گمراہ ہونے کے حالات زیادہ بن جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پوری قوم گمراہی میں چلی جاتی ہے۔ یہود کے ساتھ میں ایسا ہی ہوا کہ جہاں دیکھا کہ یہ مسئلہ سخت ہے اور فلاں بڑا آدمی ہے، اس کو اس سختی سے بچانا ہے، تو کوئی دوسرا حل بنا کر اپنی طرف سے پیش کر دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے ہماری تورات، اس میں ایسے بھی لکھا ہے، حالانکہ وہ تھا ہی نہیں، اپنی طرف سے لکھ کر کے شامل کر دیا۔ جہاں دیکھا کہ ہمارا یہ بڑا رئیس زادہ، یہ ہمارا فلاں سردار یہ غلطی کر کے آیا ہے اور اس کی سزا میں تو اس کو رجم کرنا ہے، تو پھر کہنے لگے کہ نہیں، اس کو اگر ہم کالا منہ کر کے اس کو گدھے پر بٹھا کر اس کے گلے میں فلاں چیزوں کی مالا ڈال کر کے ایسے ایک شہر کا چکر لگا دیں گے، سزا پوری ہو جائے گی۔ یہ سزا ان لوگوں نے مقرر کی، یعنی اپنے رئیسوں کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے شریعت کے احکام کو بدلنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں کو جب انہی علماء کے بارے میں سہولت نظر آئی، انہی کے پیچھے چلنے میں مزہ آنے لگا، تو جو حق پرست علماء تھے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ ان کو سائیڈ میں کر دیا۔ یہی بد کردار لوگ جو پیشوا بنے وہ سامنے آ گئے، اور وہی بد اعمال عوام ان کے ساتھ میں جڑ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کا اصل دین بگڑ گیا، اور اصل اعمال جو اس امت کے، اس ملت کے تھے، وہ سب کے سب خراب ہو گئے۔ تو یہاں گمراہی دو طرف سے آئی، ایک ان لوگوں کی طرف سے جنہیں اللہ نے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ دی تھی، اور دوسری ان عوام کی طرف سے جو ان کے پیچھے چلے۔ عوام کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ان پر اعتماد کیا ہے، تو اور اعتماد اندھا کیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کا حرص اور لالچ اس میں شامل ہے، تو اس لیے اس عوام کو بھی عذاب ہوگا، سزا ملے گی۔ لیکن ان علماء سمجھے جانے والے لوگوں کو دوہرا عذاب، خود گناہ کرنے کا اور دوسروں کو غلط راستہ بتانے کا۔ ان حالات کو اللہ نے ذکر کیا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا سرے سے علم نہیں رکھتے، شریعت ان کی کیا کہتی ہے انہیں معلوم نہیں ہے، ہاں مگر کچھ امیدیں ہیں۔ امیدیں کیا ہیں؟ ان کے علماء نے ان کو امید دلائی ہے، اور وہ امید یہ کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن ہمیں جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ کیوں جانا ہے ابھی آگے تذکرہ انشاءاللہ اس کا آئے گا۔ یا اسی طرح ان کے علماء نے ان کو سمجھایا لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جو یہودی ہے وہ جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں۔ کیوں وہ بات کہی وہ بھی ابھی آ رہی ہے۔ تو اس طرح کی امیدیں ان کی عوام کو ان کے علماء نے دلائی، اور یہ خوش فہمی میں ہے کہ ہاں بالکل دیکھیں یہ تو صحیح بات کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے ان معتبر علماء سمجھے جانے والے لوگوں کے پیچھے چل کر کے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اللہ نے حقیقت سمجھائی کہ اس طرح کی کوئی بات تھی ہی نہیں، یہ تو صرف اٹکل سے تیر چلا رہے ہیں، اندازوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں۔ جو عوام نے آ کر مسئلہ پیش کیا اور اس عوام سے کچھ ہدیہ نذرانے کی امید ہے، اس کے مطابق مسئلے کو بنا کر کے انہوں نے پیش کر دیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں ثمن قلیل خرید لیں۔ ثمن قلیل کا مطلب صرف 10-20 روپے نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خاندان کا، ہماری سوسائٹی کا ذمہ دار انسان ہے، اس کی باتوں کے پیچھے آپ چلتے ہیں، الیکشن کے موقع پر اس نے پوری سوسائٹی کی، پورے خاندان کی، پورے محلے کی ووٹ کا ذمہ دار بن کر کے 5 لاکھ روپے میں ووٹ بیچی، کہنے کے لیے بڑی رقم ہے،
لیکن جب آپ اس کی باتوں کو سمجھے اور جس آدمی کو اس نے ووٹ بیچی ہے اس کے کردار کو آپ نے سمجھ لیا اور جان لیا، اب آپ اس کو کہتے ہیں چند ٹکوں میں آپ بک گئے ہو، گنتی کے چند روپے پیسوں کے اندر بک گئے ہو۔ کیوں یہ بات آپ کہہ رہے ہیں حالانکہ لاکھوں میں اس نے لیے ہیں؟ وجہ یہ کہ اگر آپ صحیح کینڈیڈیٹ کو چنتے اور اس کو پیسے کے بغیر ایمانداری سے اپنے ووٹ کا آپ نے صحیح استعمال کیا ہوتا تو وہ شخص آپ کو کالج بنا کر کے دیتا، آپ کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتا، وہ آپ کو ہاسپٹل بنا کر کے دیتا، آپ کے لیے صحت کے مواقع فراہم کرتا، وہ آپ کے محلے کی، آپ کے علاقے کی صفائی ستھرائی کا، روڈ کا، راستوں کا انتظام کر کے دیتا تاکہ آپ کے لیے یہ سہولتیں میسر ہوتی۔ اور ان سب کے اندر جو چیز حاصل ہوگی وہ 2 4 5 لاکھ نہیں ہے، وہ کئی لاکھوں روپے کی چیز ہوتی۔ تو اتنی بڑی قیمت کے مقابلے میں 5 لاکھ بذات خود بہت اچھے تھے، لیکن اس مقابلے کے آنے کے بعد اس کمپٹیشن کے اعتبار سے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ جب آپ یہاں کمپیئر کریں 5 لاکھ کو اور ایک طرف 50 لاکھ یا کروڑوں روپے کے ساتھ میں، تو اب آپ دیکھیں یہ بہت چھوٹی قیمت ہے۔ تو یہی چیز اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے تورات کے احکام کو بدل کر اگر ساری دنیا بھی ان کو مل گئی ہے تو بھی تھوڑی ہے، اور تھوڑی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر آپ کو کہاں تک فائدہ دے گی؟ زیادہ سے زیادہ مرنے تک۔ آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں، لیکن جب مر گئے تو یہ ختم ہو گئے، اور یہاں مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جس کی اب کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہاں اگر آپ کے پاس اعمال نہیں ہے، وہاں اگر آپ کا یہ برا کردار آپ کے ساتھ جا رہا ہے تو وہاں کیا لوگے؟ تو آخرت کی اپنی زندگی کو برباد کر کے دنیا کی ڈھیر و قیمت لے لینا، یہ بھی اللہ کی آیتوں کو سستی قیمت پر بیچنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان تورات کی آیتوں کو لکھ کر کے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ ثمن قلیل مل جاتا ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ان لوگوں کے لیے بربادی ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے اس وجہ سے جو یہ کماتے ہیں، جو ہدیے تحفے نذرانے مل رہے ہیں اس کی وجہ سے الگ سے بربادی اور عذاب ان لوگوں کو ہوگا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ وہ دعویٰ آیا جو ان کے علماء ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ دعوے کے اندر وجہ 2 چیزیں بنی۔ ایک آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 ہیں جو نیک متقی پرہیزگار شروع سے رہے۔ باقی 10 بیٹے سگے بھائی ایک باپ اور ماں سے وہ تھے، اور ان کے اندر کچھ بدعمالیاں تھیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر بھی ظلم کیا، بنیامین کو بھی ستایا۔ ان کے گناہوں کی ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، جو ایک طویل سزا ہوتی، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی، مصر کے اندر حکومت انہیں مل گئی، انہوں نے اپنے ابا سے سفارش کی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کیا کہا؟ سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے ان کے بچوں کی مغفرت کی۔ اب اس مغفرت کا صلہ کیا ملا؟ کہ ان لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا، اور اگر ہوا تو تھوڑا بہت ہوگا۔ تو خوشخبری اور بشارت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حقیقی اولاد کے لیے، جنہوں نے اعمال کچھ خراب کیے تھے لیکن توبہ کر لی تھی۔ اب انہوں نے بعد کے بنو اسرائیل نے کیا کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے تو مغفرت طے ہو چکی ہے، اور ہم بھی تو ان کی اولاد ہیں، اس لیے ہمارے لیے بھی مغفرت ہے۔ لن تمسنا النار، اب ہمیں آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی، تھوڑے بہت دن ہو سکتا ہے، جتنے دن ہم نے بچنے کی پوجا کی ہے اتنے دن ہو سکتا ہے ہمارے لیے مشکل پیدا ہو، اور وہ 40 دن ہے تو 40 دن ہم پسنے والے ہیں۔ ایک تو غلط فہمی یہاں سے آئی کہ بشارت ملی یعقوب علیہ السلام کی سگی حقیقی صلبی اولاد کو، اور انہوں نے کہا جو بھی ان کی نسل میں ہے سب کے لیے یہ ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کی حقیقی اولاد کو نبی سے فائدہ نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام جنت میں جائیں گے، بیٹا جہنم میں جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جنتی ہے، ان کا باپ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہے، ساری زندگی ساتھ میں لگے رہنے والے چچا، ان کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان سے محروم تھے۔ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹی میرے بھروسے پر نہیں رہنا ہے، اپنے اعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن نبی کیا کہتے ہیں؟ میں گارنٹیڈ نہیں ہوں۔
بتانا یہ کہ نبی کا واسطہ دے کر آپ ایمان کے بغیر، اعمال کے بغیر جنت میں جانے کے خواب دیکھیں گے تو یہ محض خواب ہے جس کا کوئی تعبیر نہیں ہے۔ آپ کے اعمال، آپ کا خود کا ایمان آپ کے کام آنے والا ہے۔ تو یہ غلط فہمی تو ایسے دور ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ آپ کہہ دیں کیا تم نے اللہ کے یہاں کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کون جنت میں جائے گا کون نہیں، کتنے دن جائے گا کتنے دن نہیں، یہ وہ طے کرتا ہے جو اس دن کا پورا کنٹرول رکھتا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ تو اس نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ تم صرف چند دن جانے والے ہو؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں ایسا جھوٹ گھڑ رہے ہو جس کی تمہارے پاس میں کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، یقیناً جائے، ان لوگوں کو یقیناً جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور اس کی وجہ بھی وہ ہے جو ایک قاعدہ ہے تمام امتوں کے لیے، اور اسی قاعدے سے ان لوگوں کو ایک اور غلط فہمی پیدا ہوئی۔ پہلی تو غلط فہمی آئی کہ یعقوب علیہ السلام کے حقیقی بیٹوں کو بشارت ملی تھی، انہوں نے وہ اپنے اوپر سمیٹ لی کہ وہ ہمارے لیے بشارت ہے۔ اور دوسری غلط فہمی ایسے آئی کہ اللہ کا قاعدہ ہر زمانے میں ایک رہا ہے، ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہی قاعدہ ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے پاس میں دو جزا ہیں، ایک جنت ایک جہنم۔ دنیا کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو دو چیزوں کا پابند کیا ہے، ایک ایمان اور ایک اعمال۔ ایمان کا مطلب اللہ پر ایمان، اس کے اس رسول پر ایمان جو اس زمانے میں ہے، اور اس سے پہلے تمام رسولوں پر ایمان۔ تو اللہ پر ایمان اور اس کے موجودہ رسول پر ایمان، اور اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، اور آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت کے دن ہونے والے فیصلے پر، اور اسی طریقے سے جنت جہنم پر، عذاب قبر پر، یا اس کے علاوہ جن چیزوں پر ایمان لانے کی ضروری تاکید اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے، ان تمام چیزوں پر، ان چیزوں میں سے اگر ایک پر بھی بندے کا ایمان نہیں ہے، ایک پر، تو اللہ کہتے ہیں مجھے اس ایمان کی ضرورت نہیں۔ ایمان لانا ہے سب پر، ایک پر بھی آخرت پر نہیں لاؤ گے تو ہم مانیں گے کہ تم نے کسی پر ایمان قبول نہیں کیا ہے۔ تقدیر کو نہیں مانتے ہو، اللہ کہے گا مجھے تمہارا ایمان منظور نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ایمان ہے، وہ ایمان اگر پورا صحیح ہے، اور دوسری چیز اعمال ہے۔ تو اگر کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں پیور ہیں، خالص ہیں، اچھی ہیں، تو اللہ ان کو قبول کرے گا، پہلے مرحلے میں اس کو جنت عطا کر دے گا، جہنم سے چھٹکارا دے دے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس نہ ایمان ہے نہ اعمال ہے، اس کے لیے فیصلہ ہے کہ وہ صرف جہنمی ہے، جنت کا تصور نہیں ہے۔ تیسرے وہ آدمی ہیں جن کے پاس آدھی چیز ہے، آدھی نہیں ہے۔ اب کیا آدھی ہے کیا آدھی نہیں، تو اس کی دو شکلیں، کہ اس کے پاس اعمال بہت اچھے ہیں، بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں میں کام آتا ہے، جانوروں سے محبت کرتا ہے، لوگوں کے لیے اس کے یہاں مالی خزانے کھلے ہوئے ہیں، لوگوں کے بڑے صدقے خیرات اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، علاج معالجے میں کام آتا ہے، فلاں چیزوں میں کام آتا ہے۔ تو ایک طرف تو اس کے پاس اعمال کا ڈھیر ہے لیکن اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، یا اللہ پر ایمان رکھتا ہے ساتھ میں ایک اور پر ایمان رکھتا ہے، کسی پر بھی۔ تو اللہ کو چونکہ خالص ایمان چاہیے، اگر دوسرے کو شریک کر لیا تو پھر اللہ کہے گا جا اپنے اعمال کا بدلہ اسی سے لے لے، میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو ایک بندہ جس کے پاس اعمال ہو اور ایمان نہ ہو، یا ایمان تو ہے لیکن خالص نہیں ہے، شرک کے ساتھ ہے، تو اللہ کہے گا مجھے اس کے ایک بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ وجہ ظاہر ہے، جب آپ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو آپ نے وہ عمل اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، جس کو آپ مانتے نہیں سرے سے، تو پھر اس کے لیے عمل کا ہونا کیسے؟ یا اس کو بھی مانتے ہیں اور دوسرے کو بھی مانتے ہیں، تو آپ نے کچھ عمل اس کے لیے کیا، کچھ عمل اس کے لیے کیا، تو اب اللہ کہتا ہے جتنا میرے لیے کیا اس کا بدلہ بھی اسی سے لے، جب تو نے اس کو بھی مانا تو مجھے تیرے عمل قبول نہیں۔ تو اب قاعدہ ہے، دنیاوی عقل بھی، لوگوں کی عقل بھی کہتی ہے آپ جو مزدوری جس آدمی کے لیے کرے اس مزدوری کی اجرت بھی اسی سے لی جاتی ہے۔ مزدوری اس کے یہاں کر رہے، اجرت اس کے یہاں سے لے رہے، تو یہ بیوقوفی بھی ہے اور جرم بھی ہے، ظلم بھی ہے اگر آپ زبردستی ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کو جب سرے سے نہیں مانتے تو اس سے اپنے عمل کا بدلہ کیسے لیں گے؟ آپ نے تو کسی اور کو مانا ہے تو اسی سے جا کر کے لے، اگر آخرت میں معاملات ایسے کچھ آپ کے سامنے آ جائے کہ آپ فلاں بھی بدلہ دے رہے ہیں تو اس سے لیں، لیکن جب وہ نہیں دے رہا ہے، اس کے لیے مسائل خود پیدا ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کے یہاں تو آپ کے لیے بدلہ ہے نہیں۔ تو بات کیا ہوئی کہ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس میں صرف اعمال ہے، ایمان نہیں ہے۔
تو اس کی مثال اللہ نے کئی دی ہے قرآن کریم میں. مثلا اللہ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ، ایک بندہ جس نے حالت کفر میں نیک اعمال کر رکھے ہیں بظاہر، تو اس کے اعمال ایسے ہیں جیسے آپ روڈ پر چلتے ہیں اور دور آپ ابھی آنے والے گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت تیز چلچلاتی ہوئی دھوپ میں روڈ کو دیکھیں گے کہ دور روڈ کے اوپر پانی ہے. جب قریب میں جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں وہ پانی نہیں ہے، روڈ کی چمک تھی. یعنی دور سے نظر آنے والا پانی قریب میں آ کر کے معلوم ہوگا کہ پانی نہیں. یہی صورتحال پیش آتی ہے صحرا کے اندر، بیابان میں، ریگستان میں. دور کا جو ریت ہے وہ ایسے نظر آئے گا جیسے کہ وہاں پر پانی ہے، قریب جا کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا یہاں پانی ہے ہی نہیں. تو یہی شکل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے صرف اللہ کے لیے عمل نہیں کیا ہے. یہ جب اپنے عمل کا بدلہ لینے جائیں گے تو یہاں تو لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے اعمال کا بدلہ ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا وہ اعمال تو ہے ہی نہیں. کیا ہوئے وہ اعمال؟ اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. جس شخص نے حالت کفر میں اعمال کیے ہیں ان کے وہ اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ، لکڑی کو جلانے کے بعد جب اس کا مٹیریل بالکل ختم ہو گیا ہے، اب وہ راکھ ہے، ذرات ہیں اس کے جو بچے ہوئے، ٹھنڈی آگ کے ذرات، اس کو راکھ کہیں گے. جب تیز ہوا آئے اور اس کو اڑا کر کے لے جائے تو وہاں کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے. تو ان لوگوں کے اعمال بھی اسی طرح سے ہیں. تو آدمی کے پاس اگر ایمان اور اعمال دونوں ہیں، پہلے مرحلے میں جنت ہے، دونوں نہیں ہے، پہلے مرحلے میں جہنم ہے. ایمان نہیں ہے، اعمال ہیں، تو اللہ کہتا ہے تو بھی دوسرے والے کے ساتھ میں، کیونکہ تیرے اعمال کی ہمارے ہاں کوئی وزن نہیں ہے. اور اگر ایمان ہے اور اعمال نہیں ہے تو اب کیا ہوگا کہ جس شخص کے پاس میں ایک ہے، ایمان قبول ہے، اعمال کے بغیر بھی اللہ قبول کرتا ہے، تو اب اس کو ایک چیز ملے گی دوسری چیز کے بدلے میں دوسری چیز. ایمان کے بدلے میں جنت ہے اور بدعمالیوں کے بدلے میں جہنم ہے. جب بدعمالیوں کے بدلے میں جہنم ہے تو اب دو شکل، جہنم پہلے ملے جنت بعد میں ملے، یا جنت پہلے ملے بعد میں جہنم. ایک آدمی کے سامنے آپ نے بہترین انگور رکھے اور ساتھ میں رکھا ہے ڈنڈا، یہ اس کے ساتھ میں جلا دی ہے آگ کہ جب تم یہ انگور ختم کر لو گے تو ہم تمہیں اس آگ میں ڈال دیں گے، اس ڈنڈے سے تمہاری مرمت اچھے سے ہونے والی ہے. تو اس آدمی کی وہ خوشی جو بہترین انگوروں کو کھانے کے وقت میں ہوتی وہ ساری ختم ہو جائے گی، اس کو لذت محسوس ہی نہیں ہوگی. یعنی ایک خوشی، ایک جو لذت ہے وہ آنے والی پریشانی کے ڈر سے ختم. تو اگر یہ کہہ دیا جاتا پہلے جنت ملے گی بعد میں جہنم، تو جنت کی لذت آتی ہی نہیں. اس لیے اللہ نے طے کیا پہلے جہنم میں جاؤ، اپنے اعمال کی سزا بھگتو، بھگتنے کے بعد واپس یہاں چلے آؤ. جب یہاں آؤ گے تو پھر یہاں سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا. اور اللہ کسی کو ایسے ہی معاف کر دے، اس کی رحمت اس کو حاصل ہو جائے تو معاملات آسان ہیں. غرض یہ کہ اللہ کا دستور ہر زمانے میں یہ تھا، بنو اسرائیل کے لیے بھی یہ تھا، لیکن اس دستور کا حاصل بنو اسرائیل کے زمانے میں ایسے تھا کہ جو قبطی ہیں، آل فرعون ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے. تو بشارت تھی کہ یہودی جنت میں جائیں گے، لیکن کب؟ جب سامنے قبطی تھے، ان کے حساب سے کہا جا رہا تھا. اور اس لیے کہا جا رہا تھا کہ اس وقت میں نبی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت میں، یا ان کے زمانے میں جو انبیاء آئے وہ تھے، اور وہ سارے کے سارے اسی مذہب کی تعلیم دیتے رہے تھے. تو انہیں کہا گیا کہ جو اس ملت پر ہے، اس دین پر ہے، وہ جنتی ہیں، اور جو اس دین پر نہیں ہے وہ جنتی نہیں ہے. تو وہاں تھا لن يدخل الجنت الا من كان هودا، کہ جو یہودی ہیں یعنی قبطی نہیں ہیں، آل فرعون میں سے نہیں ہیں، تو جو یہودی ہیں صرف وہی جنت میں جائیں گے. اب انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد میں بھی یہی ہے کہ اب جو یہودی ہیں، جو اصل اپنے دین پر ہیں، بھلے ہی اس آخری نبی پر ایمان نہ لائے، وہ جنتی ہے. حالانکہ اللہ کا قاعدہ وہی چلا آ رہا ہے، موجودہ رسول پر ایمان نہیں ہے تو پھر آپ مومن نہیں ہیں. تو یہ یہودی تھے، حق مذہب پر تھے، لیکن اب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ان کا ایمان نہیں. اور شروع میں یہ قاعدہ آ چکا ہے کہ کسی ایک چیز کا بھی آپ انکار کریں گے آپ کے ایمان کا اعتبار نہیں. اس لیے اب اسی قاعدے کے روح سے ایمان لانا آخری نبی پر شرط ہے، اور جس میں وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے اس شخص کا انجام وہ ہوگا جس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا
کیوں نہیں یہ بھی جائیں گے جہنم میں. من کسب سیئۃ واحاطت بہ، جس شخص نے برا عمل کیا، گناہ کیا اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا. چاروں طرف آپ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سب کے سب آپ کے مخالف ہیں. گناہ آدمی کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو چاروں طرف سے گناہ ہے، کوئی ایک نیکی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ہے، اور یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایمان بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ ایمان ایک نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. تو سب اگر آپ کے پاس بدعمالیاں بہت ہیں لیکن ایک طرف ایمان ہے، تو یہ سارے آدمی آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، لیکن ایک طرف جو ایمان کھڑا ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ میں لے جائے گا. تو یہ آدمی پوری طرح سے نہیں گرا ہے، اور جس کے پاس نہ اعمال نہ ایمان، وہ شخص چاروں طرف سے گر گیا. اب اس کے لیے نجات کا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو جس شخص نے برے اعمال کیے، گناہ کیے اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، تو وہ لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، جنت کے حقدار بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.